الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ چراغ محبت جو روزے ازل سے خلوت لامکاں میں جلایا گیا. نور سے اس کی آخر جہاں کے ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا, کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا, زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا, عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شائع امم نہ ہوتا. میرے محترم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج 8 ربیع الاول 1448 ہجری 22 اگست 2026 بروز ہفتہ ہے. آج کے اس درس قرآن و حدیث میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ ذکر کروں گا جو آپ کی ولادت با سعادت آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے, یعنی ذکر مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سے پہلے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, دیکھیں جب بھی دنیا میں کوئی آتا ہے تو تب اس کا ذکر ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور چرچے ہوئے ہیں.
پھر کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے، دنیا میں کوئی اچھے کام کرتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی کچھ دن لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے بھی آپ کا ذکر، حضور کی ولادت کے وقت بھی آپ کے تذکرے چرچے اور ساری زندگی میں حضور کی تعریفیں ہی تعریفیں، کیونکہ آپ کا نام ہی رب نے محمد رکھا، محمد اس کو کہتے ہیں اس کی بار بار تعریف کی جائے، اور حضور دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ نے پہلے نبیوں کو معجزے دیے، اور نبیوں کے دور کے ساتھ خاص تھے، ان کے زمانے کے ساتھ خاص تھے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ قرآن بھی وہ عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے اور اپنے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ حضور کی آمد سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ عالم دنیا ہے، اس سے پہلے ہم والدہ کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے ایک جہاں گزرا، ایک عالم گزرا ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں، عالم ارواح روح کا عالم۔ اس کے بعد پھر انسان ماں کے بدن میں آتا ہے، پھر اس کے بعد عالم دنیا میں آتا ہے، دنیا سے جب جاتا ہے قبر میں تو عالم برزخ میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر آخرت کا جہان ہے، پھر جنت اور دوزخ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دو عہد لیے تھے انسانیت سے، ایک عہد لیا تھا عام انسانوں سے عالم ارواح میں، اور ایک عہد لیا تھا سارے نبیوں سے عالم ارواح میں۔ جو سارے انسانوں سے عہد لیا تھا اس کو عہد الستو کہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد سے عہد لیا تھا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا تھا ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، رب نے ساری روحوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کی روحیں وہاں جمع تھی، میری روح بھی وہاں جمع تھی، آپ کی روح بھی وہاں موجود تھی۔ سب سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اے سارے انسانوں کی روح یہ بتاؤ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا تھا بلا وربنا، جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، سب انسانوں نے یہ گواہی دی بلا ربنا، جی ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور ایک اور عہد اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا، سارے نبیوں کی روحیں وہاں پر جمع تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی روحیں وہاں موجود تھی، اور سب نبیوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا میرے محترم بھائیو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے پیارے نبیوں اللہ تعالیٰ تم سے عہد لیتے ہیں جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، نبوت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرے عظیم الشان رسول تشریف لائیں، حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائیں، مصدق لما معاکم، جو بھی تمہارے پاس آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم میں سے جو نبی موجود ہو، جس نبی کی امتی موجود ہو، تم نے یہ کرنا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد بھی ضرور کرنی۔ یعنی جب بھی تمہارے پاس میرے آخری رسول آئیں آپ نے بھی ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو سب رسولوں نے بیک زبان ہو کر سب رسولوں کی روحوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کیا تم اقرار کرتی ہو، کیا تم مجھ سے پکا عہد لیتی ہو؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا اَقْرَرْنَا، جی ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے، ہم اس بات پر آپ سے عہد کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کی ولادت نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سارے نبیوں سے آپ کی نبوت کا، رسالت پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ اور اس آیت کی تشریح میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق لئن بعث اللہ محمد، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول سے یہ عہد لیا کہ اگر اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجے وہو حی اور وہ نبی زندہ ہوں، کوئی نبی موجود ہو زندہ ہو، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے، وَلَيَنْصُرَنَّهُ، اور ان کی مدد کریں گے۔ وَأَمَرَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ، کہ ہر نبی اپنی امت سے بھی یہ عہد لیں کہ لَإِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، اگر اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث کر دیں، نبوت دے کر، رسالت دے گا، اور ان کی امتی زندہ ہوں، تو انہوں نے بھی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بھی لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ، انہوں نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ اس آیت کی تشریح میں ذکر کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کے آنے سے پہلے عالم ارواح میں ان کا ذکر ہوا۔ حضور کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں اور میں حضرت عیسیٰ کی بشارت کا ثمرہ ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا، اللہ کا گھر تیار ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے دعا مانگی، اللہ ہم نے اب گھر بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے اپنے عظیم الشان رسول، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں، ان کو مبعوث کریں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ربا اپنا رسول ان میں بھیجیں جو لوگوں کو آپ کی تلاوت، آپ کی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور لوگوں کو آپ کی کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت اور دانائی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرے اور لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف کرے، ایسے عظیم الشان رسول کو بھیجے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ثمرے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ اور قرآن پاک میں سورہ صف میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مصدق لما بین یدی من التوراۃ، جو پہلے مجھ سے تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب تھی، برحق کتاب تھی جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اتاری، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی، اور اے بنی اسرائیل میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایسے رسول کی یاتی من بعدی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ صف میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنی۔ تو ہمارے نبی کا ذکر آپ کی ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، تورات میں بھی ہمارے نبی کا ذکر موجود، انجیل میں بھی ہمارے نبی کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے نبی پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کہتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ وہ یہودی ہیں، یہ وہ عیسائی ہیں جو پیروی کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں اور پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں ایسے رسول کی، النبی الامی، جو نبی امی ہیں۔ امی ایسے نبی کو کہتے ہیں جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہیں اپنی کتابوں میں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی میرے نبی کا ذکر پاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کا ذکر تورات میں بھی موجود اور انجیل میں بھی موجود، اور جو پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے یہودی علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے عیسائی علماء گزرے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے نبی کی بشارت جو ہے وہ دی ہے۔ یہ ایک عیسائیوں کے بہت بڑے راہب تھے، ان کا نام تھا بحیرہ راہب، وہ شام میں رہتے تھے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہے تھے ملک شام، تو بحیرہ راہب وہ اپنے عبادت خانے سے، اپنے گرجے سے، اس سے وہ باہر نہیں آتے تھے، اندر ہی رہتے تھے۔ لیکن اس دن وہ باہر آئے اور باہر دیکھا کہ قافلہ ہے، اور قافلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی، اور بحیرہ راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، یہ سارے جہانوں کا سردار ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ اور خواجہ ابو طالب کو کہنے لگے اس کو آگے روم نہ لے کر جانا، کہیں لوگ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آئندہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے۔ دیکھیں ابھی نبوت ملی نہیں ہے، ابھی بچے ہیں، ابھی 12 سال کی عمر ہے، اس سے پہلے ہی عیسائیوں کے بہت بڑے راہب نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری سنائی۔ اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت کا ذکر ہے کہ حضور غار حرا میں جاتے تھے، اس وقت ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اما خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا تھا، تو غار حرا میں جاتے تھے تو ایک دن فرشتہ آیا اور ہمارے نبی علیہ السلام کو کہنے لگا اقرا، پڑھو، تو ہمارے نبی کہنے لگے ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ تو لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کہا تو 3 دفعہ کہا حضور کو، پھر اپنے سینے سے لگایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور سینے سے لگا کر دبایا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس رب نے پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرشتے کے پیچھے پیچھے پڑھی یہ آیتیں، اور جب گھر آئے کب کبھی تھی، حضور کا جسم
مبارک کانپ رہا تھا، سردی لگ رہی تھی، کہنے لگے زمیلونی زمیلونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ پریشان ہو گئی کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہونا چاہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بھی دیتی ہیں، فرماتی ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ یتیموں کے کام آتے ہیں، آپ آفات و بلیات لوگوں کی مدد و نصرت کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے، پریشان نہ ہو۔ اتنے میں ایسے کیا کہ حضور کو ساتھ لیا اور چلے گئے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل اس وقت اللہ اکبر دین عیسائیت پر تھے، عیسائی تھے اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا جن کا بحیرہ راہب، وہ بحیرہ راہب جو تھے وہ بھی عیسائی تھے، اور یہ جو تھے ورقہ بن نوفل یہ بھی عیسائی تھے اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے اور جا کر اپنی کارگزاری سنائی، یہ اس طرح غار میں تھے، یہ ان کے پاس فرشتہ آیا، انہوں نے ان کو ایسے دبایا، پھر ان کو یہ آیتیں سکھائیں، ان کو سردی لگ رہی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ورقہ بن نوفل چونکہ انجیل کے عالم تھے، وہ کہنے لگے یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتا تھا، میں پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اور عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں جب میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا، تو میں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا، فلما رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں پہچان گیا کہ یہ جو چہرہ ہے وہ ضحیٰ کا چہرہ ہے، یہ خوبصورت چہرہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، میں پہچان گیا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے حضور سے جو باتیں سنی وہ یہ سنی کہ حضور کہہ رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کو، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تہجد کی، رب کی تنہائی میں عبادت کرو، تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ چار کام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم بھائیو، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، حضور کے بعد میں اللہ کے نبی ہوں، تو میں نے چند سوال پوچھے اور مجھے پتا تھا، چونکہ میں عالم تھا اپنے مذہب کا، مجھے پتا تھا کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہوئے تو یہ جواب دیں گے، اگر سچے نبی نہ ہوئے تو جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے، میں سمجھ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو میں نے کلمہ پڑھا اور میں ایمان لے آیا۔ تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں ایسا ہوا کہ یہودیوں کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، انہوں نے دیکھا یہ کھجوروں والی زمین ہے اور چشموں والی زمین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے، انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور کہنے لگے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہمیں ان آخری نبی کی نبوت کا پتہ نہ چل جائے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم یہیں ٹھہرے، وہ وہیں ٹھہر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ بھیجا، آپ ہجرت کر کے وہاں آئے مدینہ طیبہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، لوگوں نے ایمان لایا اور یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے ایمان لایا، لیکن اکثر اس وجہ سے ایمان نہ لائے ضد اور حسد کی وجہ سے۔
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہودیوں کا جب لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج کے قبائل کے ساتھ تو یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کے صدقے سے، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر فتح عطا فرمائے، کیونکہ یہ تو اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے۔ جو مکہ کے مشرک تھے وہ بت پرست تھے، یہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے آخری نبی کا واسطہ دے کر۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ان کو یقین تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کرتے ہیں، اہل کتاب کا، اور کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو میں نے کتاب دی، یہودیوں کو تورات دی، عیسائیوں کو انجیل مقدس دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل مقدس میں، صحیفوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے وہ کہتے ہیں ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ بیٹے کے بارے میں پھر بھی انسان کو شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ذرا بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ تو بس میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھیں ہمارے یہ ماہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ہمارے نبی کی آمد کا بھی مہینہ ہے، ہمارے نبی کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ ہمارے نبی تو ایسے نبی ہیں جن کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، چلتے بھی، پھر بیٹھتے بھی، اور سوئے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی۔ میرے محترم بھائیوں، بازاروں میں بھی، دکانوں میں بھی، راستوں میں بھی، مسجدوں میں بھی، ہر جگہ پر اور ہر مہینے میں، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، صفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، ربیع الثانی کا مہینہ ہو، جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہو، جمادی الثانی کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، شوال کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، ذی الحجہ کا مہینہ ہو، سال کے 12 مہینوں میں حضور کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، اور ہفتے کے ہر دن ہمیں اللہ کے نبی کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی کا ذکر یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے اور عبادت ہے آپ کا ذکر۔ لیکن چونکہ ربیع الاول آپ کی آمد کا مہینہ ہے، آپ کی وفات کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اصل جو چیز ہے میرے محترم بھائیوں، ہمارے نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان کی نقش قدم پر چلیں، ان کی اطاعت کریں۔ تو ہمیں جو سب سے کام زیادہ کرنا چاہیے وہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، بیان قبول فرما، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو گئے ہیں، خاص کر ہمارے والدین میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے اساتذہ کرام میں سے، ان کی کامل بخشش فرما۔ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، انہیں شفا عطا فرما۔ مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہمارے اس مدرسے جامعہ محمدیہ کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ جتنی بھی ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ جتنے بھی بھائی دوست مدرسے مسجد کی خدمت کرتے ہیں، جامعہ محمدیہ کی خدمت قبول فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی جان مال میں عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، ہر شر سے، نقصان سے، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما۔ مولا جب تک ہم ضرور زمین پر زندہ رہیں،
اسلام والی، نیک اعمال والی، عزت والی زندگی نصیب فرما۔ جب اس دنیا فانی سے ہمارے جانے کا وقت ہو ہم سب کو ایمان والی، شہادت والی، کلمہ والی موت نصیب فرما۔ مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا